السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اسماء الحسنہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کریں گے روز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت کام میں مدد عطا فرمائے، اور مجھے روز اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمن، الرحمن کا لفظ فعلان کے وزن پہ ہے۔ سادہ الفاظ میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں الفاظ کے وزن ہوتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ہم اگر کسی ورب کے آخر میں ای ڈی لگا دیں تو اس میں ماضی کا معنی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عربی میں ہم الفاظ کا وزن دیکھتے ہیں۔ یہ وزن ماضی کا ہے، حال کا ہے، فاعل کا ہے یا مفعول کا۔ ایسے ہی ہر لفظ اپنے وزن کے مطابق مطلب دیتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے قتل، اگر اس کو فاعل کے وزن پہ لائیں تو بنے گا قاتل، اگر مفعول کے وزن پہ لائیں تو بنے گا مقتول۔ دونوں صورتوں میں معنی بدل گیا۔ اب آپ نے جب بھی وزن کے بارے میں پڑھنا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ وزن جاننا ضروری ہے لفظ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ واحد تکنیکی بات تھی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سب کچھ آسان اور سادہ زبان میں ہوگا انشاءاللہ۔ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پہ ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بہت زیادہ ہونے کا صیغہ۔ اس پہ اترنے والے الفاظ میں بہت زیادہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ رحمان کا لفظ نکلا ہے رحم سے۔ رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو، وہاں جہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ بہن بھائیوں کو رحم کے رشتے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ماں کے رحم کے ایک ہونے سے بنتا ہے۔ اسی طرح رحم کہتے ہیں خونی رشتوں کو۔ یہ معافی دینے اور ہمدردی دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کو چھوڑ دینا، سخت غصہ ہونے کے باوجود اس کو جانے دینا، معاف کر دینا، رحم اچھی قسمت اور نعمتوں کو بھی کہتے ہیں۔ کسی پر رحم کرنا یعنی اس کو بہت اچھی نعمتیں عطا کرنا۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ ذات جس میں بہت بہت رحم پایا جائے، بہت معافی اور بہت نعمتیں عطا کرنے کی خوبی پائی جائے۔ رحمان وہ نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ الرحمن، وہ جو بہت بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آپ جو اس وقت یہ سن رہے ہیں، آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم نے اللہ کو ایک ایسا استاد سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ، جو ہر منٹ ہمارے نمبر کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ بس اسے حلال حرام کی پرواہ ہے، وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور وہ ہماری ساری نیکیوں پہ کانٹا پھیر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھا ہوا ہے، ذرا سی بات پہ سب کچھ ملیا مٹ کر دینے والا۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک غصہ کرنے والا، ہر وقت ہمارے گناہوں پہ نظر رکھنے والا جج ہے۔ ہم اللہ میں خود کو دیکھتے ہیں، ایسے انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، وہ جس کے اندر بہت بہت رحم ہے۔ اسی رحم اور محبت کی وجہ سے اس نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو اس نے آپ کو دو انسانوں کے حوالے کر کے ان کا نام ماں باپ رکھا۔ جس اللہ سے آپ اب واقف ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہے، وہ ازل سے ہے آپ کے ساتھ۔ آپ تب سے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ آپ کی ساری کہانی کا گواہ ہے۔ آپ کیسے بڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہ اللہ ساتھ تھا۔ اس نے ایک پلان کے تحت آپ کو ماں باپ کے حوالے کیا، پھر ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی۔ نہ ڈالی ہوتی تو کون رکھتا کسی کا خیال؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، اس نے آپ کو جیسا بنایا تھا آپ ویسے ہی ہیں، ایک کمزور وجود جس کو اپنا اچھا برا نہیں معلوم۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک گناہ کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرے گا؟ بس اب آپ دھتکارے ہوئے ہو گئے؟ نہیں، آپ کا رب آپ سے نفرت نہیں کرتا، نہ اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے نزدیک آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ وہ آپ کی گناہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ آپ اس سے بار بار وعدہ کرتے ہیں، ایک بری عادت چھوڑنے کا، ایک غلط انسان کو زندگی سے نکالنے کا، ایک نیک عادت ڈالنے کا، ایک بت توڑنے کا۔ آپ اس سے بار بار وعدے کر کے پھر ڈہ جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف جج ہوتا، آپ کا رزلٹ دیکھتا، اینڈ رزلٹ، لیکن وہ رحمان ہے، اس میں اتنا رحم بھرا ہے
کہ وہ آپ کی نیت اور کوشش دونوں دیکھتا ہے۔ پھر کیا ہوا جو آپ بار بار ہار جاتے ہیں؟ اس کا نام ہی رحمان ہے، اور جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے، اور جو ہر چیز معاف کر دیتا ہے۔ سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، بہت مہربان، جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہر گناہ کے باوجود معافی دیتا ہے، وہی ہے جو ہر نافرمانی کے باوجود نعمت دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک گناہ کے بعد کہتا ہے کہ چلو بھائی، تم اللہ کے بندوں کے لسٹ سے آؤٹ ہو گئے ہو، اب کیا کرو گے؟ روزے رکھ کے، نماز پڑھ کے سب کچھ چھوڑ دو۔ اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔ آپ اب اس کے بندے نہیں رہے، اس نے تو نہیں دھتکارا آپ کو۔ کیا بجلی گری آپ پہ؟ کیا زمین پھٹ گئی؟ کیا اس کا عذاب آ گیا؟ نہیں، آپ نے گناہ کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔ اب کیا اس کا گلٹ لے کے بیٹھے رہیں گے؟ نماز، روزہ، صدقہ سب چھوڑ دیں گے کہ بھئی ہم منافق ہو گئے اگر اب بھی نماز پڑھی؟ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ہوشیار رہیں، گناہ ہوا تو معافی مانگے اور نیکی کریں۔ یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ نکل آئیں اس فینٹیسی سے کہ نیک مسلمان پرفیکٹ مسلمان کو کہتے ہیں۔ نہیں، کوئی اسکالر ہو یا مولوی، سب گناہ کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنے گناہ کا گلٹ ہو، توبہ کرے اور کوئی نیکی کر ڈالے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، نیکی کریں، اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس کی رحمت اور معافی آپ کے لیے ہی ہے، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔